87 آیت نمبر ہے 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا داود علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے بعد سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب آخر میں قرآن کریم نے سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کو ذی-النون، نون عربی میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، مچھلی والا، اور سورہ قلم میں ان کو کہا گیا صاحب الحوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے۔ عراق کے قریب ایک بستی ہے نینوا، یہ بستی آج بھی موجود ہے عراق میں، اور عراق بھی انسانی آبادیوں میں سے قدیم ترین آبادی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یہیں کے تھے، نمرود بھی اصل میں یہیں کا بادشاہ تھا، موجودہ عراق کا۔ عراق میں ایک بستی ہے نینوا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر تشریف لائے، اپنی قوم کو سمجھایا، جس طرح تمام نبیوں کے ساتھ ہوا۔ لمبا عرصہ ایک کشمکش چلی، اللہ کے رسول نے ہر طرح ظاہر سمجھایا۔ جس وقت قوم اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ یونس علیہ السلام کو یہ فرمایا، بتلا دیا گیا کہ اب آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتلا کر کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ قوم نے بہت بڑی عقل مندی کی، جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے اثرات آ گئے، عذاب کی کیفیت آ گئی۔ سورہ یونس پورے سورت قرآن میں انہوں نے جب عذاب دیکھا تو ساری قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آئے ہیں، بارش ہو نہیں رہی تھی، تو خوشی میں وہ اپنی بستیوں سے باہر نکلے۔ جب دیکھا کہ اس بادل میں تو آگ ہے،
تو ساری قوم اپنے بچے، بوڑھے، عورتیں، یہاں تک کہ اپنی بکریاں، مویشی، جانور بھی گھسیٹ کر میدان میں لے آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اتنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اتنے روئے چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو یہ استثناء عطا نہیں کیا سوائے اس قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے آ گیا، حرکت میں آ گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے خلاف ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اب یہ یونس علیہ السلام کو تلاش کریں کہ ہم ان کی رہنمائی لیں۔ یونس علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے۔ یونس علیہ السلام سے پھر یہاں ایک بھول ہو گئی، ایک چوک ہو گئی ان سے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس قوم پر جس کو میں نے عذاب کا کہا تھا عذاب تو آیا نہیں، یہ تو میری بات غلط ثابت ہو گئی، تو یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے اس بستی میں واپس تشریف نہیں لائے، اس ڈر سے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، لوگ مجھے کیا کریں گے۔ اور نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا جائے۔ بس یونس علیہ السلام کو یہاں بھول ہو گئی، سہو ہو گیا ان سے کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، اور آگے جا کے جب سمندر کا سفر کیا، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ بور میں پھنس گئی، ہچکولے لگ گئی کھانے۔ کشتی والوں نے کہا بھائی کسی نہ کسی کو پانی میں کودنا پڑے گا، کون کودے؟ سورہ صافات کے آخر میں ہے قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور یونس علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام بھی عظیم الشان پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی شروع ہو گئی۔ بھائی یہ تو کیا شروع ہو گیا؟ اللہ کی ناراضگی شروع ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے پھر اللہ کو پکارنا شروع کیا، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے قصور کا اعتراف کیا، اللہ کو خوب پکارا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر یونس علیہ السلام اللہ کو نہ پکارتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ کا حصہ بن جاتے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی، توبہ، معذرت کو قبول کر لیا، اور قرآن نے وہاں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ بھائی کتنے لوگوں کی طرف؟ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ واقعہ مشہور ہے، ہمارے اس درس میں بھی بار بار آ چکا ہے یہ واقعہ۔ اس میں تو 2-4 باتیں جو میرا اور آپ کے سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، میں ذرا ان کو وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، اللہ کی رحمت کو اتنی جلدی سے کھینچتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ کی عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، ہاتھ پھیلانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور قانون میں ترمیم کر کے بھی بندے کو نواز دیتے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ایک مثال تو یونس علیہ السلام کی ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، صحیح احادیث میں ہے، بنی اسرائیل کے شخص نے بھائی کتنے بندے مارے تھے؟ 100 بندے مارے تھے، اور پھر توبہ کے لیے جا رہا تھا، رستے میں کیا آ گئی؟ موت۔ فرشتوں نے دونوں
فرشتے آگے جہنم کے نگران بھی جنت کے بھی، فرمایا جگہ کی کیا کر لو، پیمائش کر لو۔ تو وہ بندہ تھوڑا سا ادھر نکل آیا جدھر توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ اب 100 بندے کے قاتل کو معافی تو نہیں ملنی چاہیے، لیکن بھائی اللہ نے کیا کیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان 100 بندوں کو بلائیں گے، ان کو جنت دے کے کیا کر لیں گے، راضی کر لیں گے۔ توبہ استغفار، گڑ گڑانا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی زندگی میں خود، ہماری زندگیاں، ہم بہت ساری نعمتوں کے خود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل نہیں تھے۔ بھائی ہم کیا تھے؟ تنہائی میں آپ بھی تھوڑا سا غور کیجئے، میں بھی غور کروں، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہے کہ خود ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس اللہ کی اس عنایت کا اہل نہیں تھا۔ اللہ نے بھائی وہ اسباب سے ہٹ کر ہم پر وہ فضل کیوں کیا؟ اس لیے یہ نہ دیکھنا اللہ سے مانگتے ہوئے کہ آیا یہ میرے لیے ممکن ہے یا ممکن ہے۔ بھائی آپ حضرات سمجھ پا رہے ہیں میری بات کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے شہادت بھی دے، اور کہاں دے؟ مدینہ میں دے۔ شہادت بھی چاہیے اور چاہیے بھی کہاں؟ مدینہ میں۔ حضرت حفصہ نے ٹوک دیا، ابا جی مدینہ میں آپ کو کہاں شہادت ملے گی؟ اگر آپ کو شہادت چاہیے تو کدھر جانا پڑے گا؟ محاذ پر جائیے۔ لیکن مانگیے اللہ یہ دونوں نعمتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی طرح کہ مجھے شہادت بھی ملے اور مل بھی کہاں جائے۔ مانگتے رہتے تھے اللہ سے۔ اور حدیث میں شہادت کی فرمایا جس نے کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کی ہو وہ منافق ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ویسے تو نہیں کہہ دیا کہ شہادت جو ہے وہ تو مومن کا مطلوب ہے۔ بہرحال اللہ سے بس اتنا مانگا کہ یا اللہ مجھے مدینہ کی شہادت دے دے۔ اللہ نے پھر کہا جی جتنا مانگتے ہیں ہم اتنا تو نہیں دیتے، جتنا تم مانگتے ہو ہم تو اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پھر یہ فضل کیا، ان کو شہادت بھی دے دی، مدینہ کی بھی دے دی، مسجد نبوی کی بھی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کی بھی دے دی، نماز میں بھی دے دی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نا، اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور کے محراب میں ہیں، نماز میں ہیں، مدینہ میں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، تھوڑا سا جب بعد میں سنبھلے تو سب سے پہلے پوچھا مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے کیا؟ ان کو بتلایا گیا نہیں، مجوسی فلاں خبیث نے کیا۔ تو ٹھنڈا سانس لیا، الحمدللہ الحمدللہ میرے قتل میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت فراست دی تھی، فوراً کہا الحمدللہ کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ سے جب اس قوم نے بھی توبہ کی اللہ نے نواز دیا، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی توبہ کی اللہ نے کیا کر دیا؟ نواز دیا۔ قوم پکڑی جانی چاہیے تھی، توبہ کے ذریعے کہاں پہنچ گئی۔ یونس علیہ السلام سے اللہ ناراض ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی، اللہ جل جلالہ نے سورہ صافات میں فرمایا اب تو ایک بستی کی طرف نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، اس توبہ کے بعد بھائی کدھر بھیج دیا؟ لاکھوں لوگوں کی طرف۔ یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آدم علیہ السلام سے بھائی غلطی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کے اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، غلطی کر بیٹھے۔ لیکن غلطی کے بعد جب توبہ کی تو توبہ سے اللہ کے مزید قریب ہوئے کہ نہیں؟ اگر یہ غلطی کے بعد توبہ نہ کرتے، توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح شیطان نے کی، یا یہ غلطی ہی نہ کرتے تو جنت میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا،
توبہ کی، توبہ کے بعد اللہ نے پھر لمبا سلسلہ چلایا سارے نبی بھائی کس کی اولاد سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اس لیے ایک بات تو مجھے اور آپ کو یہاں سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم زندگی میں جب بھی کبھی حالات میں سختی دیکھیں، ہمیں یوں لگے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو بھائی وہاں 100% اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے، قصوروار سمجھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہماری زبانوں پر اکثر یہ آ جاتا ہے، یار پتہ نہیں میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو بھائی ہم اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں فلا، نہیں 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 نہیں، بندہ فوراً ان کی توجہ کس کی طرف ہے؟ اچھا، یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور صبح کے وقت چونکہ رات کے شروع کے حصے میں سفر کر لیتے تھے، آخری حصے میں آرام لگے کرنے، تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی، بلال تم جاگتے رہنا، ہمیں فجر کے لیے جگا دینا۔ حضرت بلال نے اپنے اونٹ کا کجاوا رکھا اور اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے یوں سورج کی طرف نہ بیٹھ گئے کہ جدھر سے سورج نکلنا ہے، تاکہ جیسے ہی صبح صادق ہو نماز کا وقت تو اللہ کے نبی کو جگا دوں۔ کچھ سفر تھا، صحرا، پرسکون ماحول، تھکے ہوئے بھی تھے، جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلی، ٹیک بھی لگا رکھی تھی، حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، اب سارے سوئے رہ گئے، سب کی آنکھ لگ گئی، اور ادھر سے سورج نکل آیا، فجر کا ٹائم نکل۔ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً آپ نے انا للہ پڑھا اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کی طرف کے رجوع کے جو کلمات تھے، اس سے دوسرے صحابہ کی آنکھ کھلی، سب نے دیکھا۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، بلال کو کہا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو ہلے بہانے نہیں آیا کرتے، تو دل کے بہت صاف لوگ تھے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی میں یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، صاف کہا اللہ کے نبی میں یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوس ہوا کہ اوہو نماز میں دیر ہو گئی، تو زبان پر فوراً کیا کلمات آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استغفار کے کلمات آئے فوراً، اور فوراً اپنے صحابہ سے کہا بھائی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، لیکن یہاں سے اب چلو، مجھے یہاں نحوست لگ رہی ہے، یہاں سے سفر کرو، جلدی آگے جا کے قضا کریں۔ وہاں سے سفر شروع کیا، اور پھر آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو کیا کیا؟ قضا کیا۔ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، اور بھائی آپ اس پر عمل کر کے دیکھو، روحانی طور پر آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا، روحانی طور پر آپ کو بہت سکون ملے گا اس سے، کہ آپ ویسے ہی اکیلے بیٹھ کر استغفار ان جذبات کے ساتھ کیا کرے کہ میں اپنے اللہ کے ہزاروں قصور کرنے والا ہوں۔ بھائی اگر معیار پر دیکھا جائے تو ہماری وہ فجر جس میں ہمیں نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ کے مطابق ہے؟ ہم سو کے اٹھ کے آئے ہیں، تھوڑی سستی ہے، اپنے آپ کو پنجابی کہنا کھینچ کھوچ کے مسیتے لے آئے، آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سستی بھی ہے اور پھر تھوڑی سی نیند بھی آ رہی ہے بیچ میں۔ یہ اگر 100% معیار پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شایان شان ہے جو ہم کرتے نہیں۔ میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوتا ہوں، ہمیں بولنے کی مشق ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ طبیعت کمزور ہوتی ہے، طبیعت میں سستی ہوتی، لیکن بھائیوں اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں، اور دعا میں بھی میں اپنے اللہ سے کہا کرو اے میرے اللہ، جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، کیوں جی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟
اگر 3 بیٹے ہیں نا تو باپ کو پتہ ہوتا ہے اس بیٹے کی کمزوری کیا ہے، اس کی کیا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے اس بچے کی کمزوری کیا ہے۔ اے میرے اللہ، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں بشر بنایا، آپ ہماری بشری کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ہماری نالائقیوں کو سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم صبح کچھ کہیں گے، دوپہر کو کچھ کہیں گے، رات کو کچھ کہیں گے۔ اس لیے یونس علیہ السلام نے فوراً بھائی کیا کیا اللہ سے، آخری بات وہ یہاں الفاظ میں آ رہی ہے، چلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر یہ آخری بات وہاں عرض کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَظَنُّونَ، مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے گئے غصے میں، جب چلے گئے کس میں؟ غصے میں۔ فَظَنَّ، اور گمان کیا، أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے، ہم ان پر پکڑ تنگی نہ کریں گے۔ فنادا، لیکن پھر پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنی تہیں ہیں، وہ سمندر کی کس تہ میں چل رہی ہے، پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہ کلمہ کہتے رہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، کس سے؟ لیکن میرے اور آپ کے کام کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں کن کو؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت، کیسا دروازہ جس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم یونس علیہ السلام پر ہماری ایسی بخشش دیکھو گے، یہ حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، کذالک ننجی، ہم سارے ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی پریشانی میں آئے، انہی کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارے اور پورے یقین کے ساتھ پکارے، اور دعا میں یہ کہے، اے یونس کے رب، اے وہ ذات، ہم تو اجمی ہے نا، ہمیں زبان بھی نہیں آتی، میں نے عرب علماء کو یہ دعائیں مانگتے دیکھا، ان کی زبان میں ایسی فصاحت ہے، ایسی فصاحت۔ میں ایک مرتبہ عمرے کا طواف کر رہا تھا، ایک یمنی عالم، بوڑھے بابا جی، ان کا ظاہری حلیہ اس طرح تھا جس طرح ہمارے یہاں یہ چودھریوں نے کامے رکھے ہوتے ہیں نا، بھینسوں کو سنبھالنے والے، بوڑھے، آنکھیں بھی ان کی، آنکھوں میں بھی فرق، پکا رنگ ان کا، چھوٹے سے قد کے، لیکن ان کے دائیں بائیں علماء نے، عرب علماء نے گھیر رکھا تھا ان کو، 8-10 بڑے بڑے عرب علماء ان کے ساتھ۔ وہ جب طواف میں شامل ہوئے نا، دعا وہ مانگ رہے تھے، باقی آمین کہہ رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو گیا، میں نے پورا طواف ان کے ساتھ کیا۔ اوہو، اس بڑے یمنی عالم کی زبان میں کوئی فصاحت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو کس کس طرح واسطے دے رہے تھے۔ انہوں نے بیچ میں ایک یہ بھی کہا، اور یونس کے رب، اور کس کے رب؟ اب انہوں نے یہ اردو میں تو یہ بات پوری نہیں آ سکتی جو وہ کہہ رہے تھے، تو دعا میں یہ کہنا، اے میرے رب، جس آدم علیہ السلام کو بخشنے والے، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نکالنے والے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رحمت کے واسطے دینا، اللہ کے سامنے اس کے بخشش کے واقعات کو رکھنا۔ اے وہ ذات جس نے بنی اسرائیل کے 100 بندوں کے قاتل کو نواز دیا، اے وہ رب جو صدیوں سے اپنے بندوں کی توبہ قبول کر رہا ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، میں بھی کیا ہوں۔ اس لیے یہ جملہ جو ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی ساری بات قرآن لایا ہی اس جملے کے لیے ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں کہ ان کو؟ ایمان والوں کو۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.